الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دنیا کی زندگی میں جن چیزوں سے اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے ان سے بچا کے رکھ، اللہ کی پناہ چاہتے تھے، وہ کئی چیزیں ہیں. وہ بخل ہے، وہ ایسے ہی بزدلی ہے، غربت ہے، فقر ہے، بہت بڑھاپا انسان کے اوپر آ جائے، انسان کے حواس ٹھیک نہ رہیں. یہ چیزیں، بڑی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے نبی علیہ السلام اللہ کو کہتے تھے یا اللہ مجھے ان سے بچا کے رکھ. انہی چیزوں میں سے ایک چیز جس کا آج تذکرہ کرنا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں ایک یہ تھی کہ نبی علیہ السلام بہت دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا کے رکھ. یہ بڑی دعا نبی علیہ السلام کرتے تھے. کبھی کبھی تو ایسے کہتے تھے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا ہے. اور کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے بڑے بڑے فرشتوں کا نام لیتے تھے. اللہم رب جبرائیل، اے اللہ تو جبرائیل کا بھی رب ہے. اے اللہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل. اللہ تو بڑی طاقتوں کا مالک ہے، تو بہت بڑا ہے،
میں تیرا نبی تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، اعوذ بک من حر النار وعذاب القبر، جہنم کی گرمی اور قبر کے عذاب سے اللہ تو مجھ کو بچا کے رکھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب سے یہ قبر کے عذاب کے مسائل آسمان سے اللہ نے اتارے، نبی علیہ السلام کو بتائے، اس کے بعد نبی علیہ السلام ساری زندگی آپ نے کبھی بھی کوئی نماز پڑھی ہے، وہ فرض ہے، وہ نفل ہے، کوئی بھی نماز پڑھی ہے، آپ نے نماز کے اندر یہ دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ سلام پھیرنے سے پہلے نبی علیہ السلام یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اس کے بغیر نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی نماز پڑھی نہیں۔ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا کے رکھ۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام عام فرائض اور نوافل سنتیں جسے ہم کہتے ہیں، یہ وتر وغیرہ جو ہیں ہر ایک میں پڑھتے۔ اس کے علاوہ پھر نماز جنازہ میں بھی آپ جب دعا کرتے تو مردے کے لیے یہ بھی کہتے، اللہم اللہم اعذہ من فتنۃ القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ اس مردے کو، یہ جو فوت ہو گیا ہے، یہ تیرا بندہ بندی، اللہ اس کو جہنم اور قبر کے عذاب سے ضرور بچانا۔ نبی علیہ السلام پھر سلام پھیرنے کے بعد، یہ ہمیں تو یاد ہی نہیں نہ رہتا، ہم تو سلام پھرتی ہے جلدی اٹھ جاتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے کہ اس کے بعد ہم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، آیت الکرسی پڑھنی ہے، یہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث کی بے شمار کتابوں میں آتا ہے، سلام پھرنے کے بعد جب آپ کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ اور دعائیں پڑھتے، ان دعاؤں میں نبی علیہ السلام یہ دعا نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا کے رکھ۔ یہ قبر کے عذاب جو ہے، یہ انسان جب جہاں سے انسان فوت ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ ہم جسے کہتے ہیں نا مر جاتا ہے، ختم نہیں ہوا، یہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں گیا ہے۔ اور یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں کسی بھی فوت ہونے کے والے کے اوپر، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جانے والے ہیں ادھر، یہ نہیں کہ یہ مر گیا ہم نے بھی مرنا ہے، یہ نہیں، یہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اگلی دنیا میں رب کے پاس، اور ہم نے بھی چلے جانا، ایک نئی دنیا ہے اس کے بعد۔ اس دنیا میں پھر انسان سے جو کچھ اس دنیا میں کیا تھا سوال جواب کیے، اس دنیا کی خوفناکی جو ہے ایسی ہے، انسان سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ان منکر نکیر جو فرشتے ہیں ان کی اس قدر خوفناک ان کی شکل ہے کہ یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس کو دیکھتا ہے سوائے اس کے جسے اللہ بچا لے، الا ہیلا، فرمایا اس کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے، اکھڑ جاتا ہے وہ انسان۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ میں ہیلا کا مطلب ہوتا ہے دماغ کا کام، ان کو دیکھ کے ہی دماغ جو ہوتا ہے یہ کام نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر کا عذاب اس قدر سخت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کی چیخیں جو ہیں یہ صرف انسان اور جن نہیں سنتے، ساری مخلوق کو اس کی چیخوں کی آواز قبر سے باہر آتی ہے۔ باہر کے جانور، پرندے، چرندے، درندے، حرام حلال جو جان سارے اس کی چیخوں کی آواز سنتے ہیں، اس قدر شدید یہ عذاب قسم کا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو کہوں یا اللہ ان کو قبر کا عذاب سنوا دے، صرف بس دکھا نہیں،
ان کو سنوا، لیکن مجھے خوف ہے کہ میں اللہ سے یہ دعا کروں اور اللہ نے اگر سنوا دیا، فرمایا تم قبروں کے اندر مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو چیخوں کی آواز ہی جو تمہیں اس قدر خراب کر دے گی انسان کو مردے نہیں دفن کرو گے قبروں کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا جو نظام اندر کا ہے، آپ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے خوفناک منظر دیکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر سے زیادہ خوفناک منظر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان جب نبی علیہ السلام گئے دفنانے، قبر جو تھی یہ ابھی صحیح کھدی ہوئی نہیں تھی، لوگ کھود رہے تھے، ابھی کچھ ٹائم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھ گئے، صحابہ بھی زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ صحابی نے دھیان سے نبی علیہ السلام کو جب دیکھا، صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ کے آنسو جو تھے نا یہ چھم چھم گر رہے تھے اور نیچے زمین جو تھی یہ گلی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر یہ بات، یا اخوانی، او میرے پراؤ، یہ لفظ اخوانی، او میرے بھائیو، اعدوا لمثل ھذا، اوے قبر کے لیے کچھ جمع کر لو، سارا دنیا کے لیے ہی نہ کرتے رہنا، کچھ اس جہان کے لیے بھی کر لو۔ حدیث میں آتا ہے جب پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کو یہ قبر کے عذاب کے بارے میں آپ نے لفظ سنے نا، قبر کے عذاب کے مسائل آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام پہ اترے تھے۔ جب قبر کے عذاب کے بارے میں پہلی دفعہ نبی علیہ السلام نے الفاظ سنے، حدیث کے الفاظ ہیں سنن نسائی کے اندر، فرطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف قبر کے عذاب کو سن کے محمد الرسول اللہ گھبرا گئے تھے۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ کے، اور جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ گھبرا گئے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کے اندھیرے، اس کی گھبراہٹ، اور یہ قبر ہی تو ہے، یہ جنت کا ٹکڑا بھی اور جہنم کا ٹکڑا بھی یہی بن جاتا ہے۔ اس قبر کے اندر جو عذاب کی شدت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی کہ کس طریقے سے انسان یہ قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ حدیث میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے جو اعمال اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ فضل کرم کرتا ہے ان اعمال کے کرنے والوں پہ، اور اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اعمال جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، سب سے پہلا حدیث میں آتا ہے، فرمایا جس وقت کسی مومن کو، کسی بھی انسان کو قبر کے اندر، مومن ہے یا غیر مومن، قبر کے اندر دفنا کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں، اس مردے کو واپس جانے والے جو انسان ہیں ان کے پاؤں کی آواز سنائی جاتی ہے، یہ لے، یہی تھے نا، وہ تیرا پتر جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے تیرے بھائی، وہ جا رہا ہے تائے چچے سارے، بس ان کے لیے ساری زندگی خراب کر دی تھی۔ دنیا میں بہت سے انسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ساری اپنے تائے چاچے، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں کے لیے اپنی ساری زندگی کو برباد کر دیا، اس کو دکھایا، یہ سنایا جاتا ہے، گئے اب تو وہ اکلا ہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ مومن ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذاب کے فرشتے آتے ہیں، نماز جو ہوتی ہے یہ اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، سر کی طرف، اور جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں اے پاسا میرا ہے، میں اس طرف سے کسی کو نہیں آنے دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ حدیث کے ہیں۔ فرمایا نماز جو ہے یہ سر جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی قدر ہی کوئی نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سر جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، ادھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے، عذاب کے فرشتے ادھر سے آتے ہیں، آگے نماز ان کو بولتی ہے ماں کی بلی مدخل، اس طرف سے نہیں تم آگے آ سکتے۔ یہ نماز ہے، نماز جسے ہم سمجھتے کچھ نہیں۔
نہ दूल्हा पढ़ रहा है, ना दुल्हन पढ़ रही है, ना ताए चचे, ना बेटियां पढ़ रहे हैं, ना दूसरे पढ़ रहे हैं, ना कारीगर पढ़ रहे हैं, ना मालक पढ़ रहे हैं, ना मुसाफिर पढ़ रहा है, ना दूसरा पढ़ रहा है, ना कोई मुलाजम पढ़ रहा है, ना कोई, बस ऐसी ज़िंदगी बनी हुई है, इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। ये नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सर की तरफ जो सारी ये एक तरफ है, नमाज संभाल लेती है, मैंने इधर से नहीं जाने, फरिश्ते दूसरी तरफ चले जाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये नमाज अपनी मर्जी से बोलती है, ये अल्लाह ने नमाज को वो शक्ल अता फरमाई, नमाज को ये कुव्वत अता फरमाई, बोलने की ताकत, अल्लाह के इज़्न से नमाज बोलती है कि इधर से नहीं तुम आगे जा सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर फिर फरिश्ते आते हैं दाईं तरफ से, वो आदमी जिसने सारी ज़िंदगी जब से रोज़े फ़र्ज हुए, जब से उसको पता चला दीन का, शरीयत का, रोज़े छोड़े नहीं, फरमाया ये दाईं तरफ जो होती है ये सारी रोज़े संभाल लेते हैं। माँ की बली मदखल, इस तरफ से नहीं तुम आगे जा सकते। फरिश्ते बाईं तरफ से आते हैं, बाईं तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वो लोग जिसने पूरी पूरी ज़कात खुशी के साथ अदा की थी। दुनिया में कितने लोग हैं जो खुशी के साथ ज़कात अदा करते हैं। हमें लोग मिलते हैं अजीब किस्म के अल्फाज बयान कर, हाफ़िज़ साहब किन्नी लगी हमें, फिर किन्नी पै गई ये ज़कात, कैसी गंदी गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने ज़कात देने वाला बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़कात बाईं तरफ हो जाती है, फरिश्ते आगे होने लगते हैं, यही उनको बोल के कहती है, माँ की बली मदखल, इस तरफ से नहीं तुम जा सकते आगे। फरिश्ते कहते हैं, पाँव की तरफ से पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सदका खैरात किया होता है ना, ये इंसान, या जिसने लोगों के साथ भलाई की होती है, लोगों के ऊपर गरीब, माड़े, कमज़ोर, यतीम, मस्कीन और बेचारे लाचार नादार लोग, उनके साथ जो इसने भलाइयाँ की होती हैं, वो सारी नेकियाँ उधर खड़ी हो जाती हैं। जाओ माँ के बली मदखल, इस तरफ से नहीं तुम आगे जा सकते। फरिश्ते वापस चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अमाल जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें हम कुछ समझते नहीं। दूसरा हदीस में आता है एक और अमल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना सदक़त लतुत्फ़िउ अन अहलिहा हर्रल कुबूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की सदका करने की बड़ी आदत है ना, बड़ी जिस आदमी की कोई ना कोई बहाना, ज़रा अभी निछ आ गई, चल सदका करो, बुखार चढ़ गया, चल सको, बेटे को कुछ हो गया, सदका, घर में काम नहीं चल रहा, फिर सदका, या अल्लाह तुझे मैं राज़ी कर रहा, तू मेरे पे रहम कर दे। ये जो सदका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उस आदमी को अजाब वाले फरिश्ते आके अजाब देना शुरू कर दें, लतुत्फ़िउ हर्रल कुबूर अन अहलिहा हर्रल कुबूर, फरमाया ये जहन्नम की आग को जलने ही नहीं देता। सदका जो होता है ये उसकी गर्मी को ख़त्म कर देता है, ये जहन्नम की आग। ये सदका खैरात, जब मुसलमान उम्मत के ऊपर हालात अच्छे ना हों, उस वक़्त अमीर आदमियों को चाहिए कि वो माड़े गरीब आदमी जो हैं उनका ख्याल रखें, अल्लाह कब्र के अंदर भी उनका ख्याल रखेगा। एक तीसरी चीज़ का हदीस के अंदर जिक्र आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन करा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर कुल्ल लैलतिन मनअहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बिहा मिन अज़ाबिल कब्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी हर रोज़ सोने से पहले रात को सूरह मुल्क पढ़ता है ना, फरिश्ते अजाब के आते हैं, जिस तरफ से भी आते हैं, ये आगे सूरह मुल्क खड़ी हो जाती। लोगों, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने सामने बिठा के सोने ना दिया करो, और ड्रामे इकट्ठे देख लेते हो बैठ के। लोगों, ये इकट्ठे देख लेते हो मैच, इकट्ठे बैठ के उन्होंने कहा, हमें नहीं तबार, मेरे पुत्रों, मेरी तीयों, मेरी बहुओं, मेरे सामने जो है ये पढ़ो, ये मैंने तब सोने दें। और 2 तो रुकू हैं, कितने छोटी सी तो है, 3 आते हैं इसकी सिर्फ 30,
نہیں ایسا ہو سکتا کہ انسان کہے چلو پترو، بلکہ اپنی اولاد کو یہ، میرے ایک دوست اللہ کے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ انعام رکھا ہوا ہے گھر میں، اتنے سپارے پڑے گا تو اتنا انعام، اتنے پڑے گا. اے اللہ کے بندے موجود ہیں دنیا میں اس طریقے کے. آپ اپنے بچوں کو کہیں حفظ کرائیں، خود کریں، جو حفظ کرے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، اور روز پڑھے گا اس کو یہ انعام دیا. اور بچوں کو اور دنیا کی گرمی سے بچاتے ہو، اے سی لگا کے، پکھے لگا کے، کمرے ودیا بنا کے دیتے ہو. قبر کی گرمی سے کس نے بچانا ہے اولاد کو؟ خیال ہی نہیں. دنیا تو گرمی گئی، یہ 2-3 مہینے آ گئے، اس کے بعد پھر ٹھنڈک. قبر کی گرمی میں کو پھنس گیا تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہو. لوگوں ہر روز اپنی اولاد، لوگ تمہیں خبتی کہنا شروع کر دیں، مجنوں دیوانہ کہنا، پاگل کہنا شروع کر دیں، اپنی اولاد کا خیال رکھو کہ یہ جہنم سے بچ جائیں. ایک اور چیز حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا گیا، اے اللہ کے رسول ایک آدمی فوت ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جنازہ پڑھائیں. آپ نے فرمایا چلیں میں جاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم نبی علیہ السلام جنازے کے ساتھ چلے تھے. ابھی یہ جنازگاہ اس کو لے کے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ٹھہر گئے. فرمایا علیہ دین، اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں؟ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں جانتا ہوں اس آدمی کے اوپر 2 دینار اس کے اوپر قرض ہے. یہ درم جو تھا یہ چاندی کا سکہ تھا، چاندی کا نوٹ، اور دینار یہ سونے کا تھا. اس نے 2 سونے کے سکے جو تھے نا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر قرض ہے. حدیث میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس مڑنے لگے. میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. ایک مومن جو ہے یہ قرض کیوں اٹھاتا ہے؟ کیوں نہیں لوگ اس کی مدد کرتے؟ کیوں اس کو قرض پہ مجبور کرتے ہیں؟ یا کیوں اس کی عادت بن گئی ہے یہ قرض کی؟ مسلمان کو تو مقروض ہونا ہی نہیں چاہیے کسی حالت میں. مسلمانوں کے جو امیر لوگ ہیں ان کو چاہیے اور دولت کے انبار اکٹھے کرتے جانا ہے، یہ بینکوں کے بینک بھرتے جانا ہے، قیامت کے دن کے بینک میں کچھ نہیں جمع کرانا. ان کو چاہیے یہ زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ بھی دیں، زکوٰۃ کے علاوہ خیراتیں دیں اور صدقات دیں، ان کی مدد کریں. مسلمان جو ہے جس کے اوپر قرض کیوں ہو؟ مسلمان کو چاہیے کہ اس کے اوپر قرض نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا میں نے اس کا جنازہ نہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی دینہ، اس کا قرض میں اتار دوں گا، آپ اس کا جنازہ ضرور پڑھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا چلو تم ذمہ دار ہو. کہنے لگا ٹھیک ہے. آپ نے جنازہ پڑھا دیا، اس کے بعد دفنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن کے بعد اگلے دن پھر حضرت ابو قتادہ سے ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل دیناران، وہ جو دینار 2 کل تم نے کہے تھے کہ میں دے دوں گا وہ کیا بنا ان کا پھر؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ابھی کل تو وہ ہم نے جنازہ پڑھا، 1 دن ہوا ہے. اے اللہ کے رسول میں جلدی دے دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دن گزر گیا. حدیث میں آتا ہے پھر بیومن، ایک اور دن گزر گیا. یہ کل بیومین 2 دن گزرے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ چلتے میں یہ صحابی مل گیا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ابو قتادہ وہ جو نماز جنازہ پہ تم نے اعلان کیا تھا میں دے دوں گا، دیے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں وہ ادا کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اللہ کا رسول تو جب بولتا ہے یہ اللہ کی مرضی کے، اللہ کے بتانے سے. اللہ تو ہر قسم کے غیب کو جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے الآن قد بردت جلدتہ، اب تم نے اس کے 2 دینار دیے، 2 دن کے بعد اس کی قبر بھی آج ہی ٹھنڈی ہوئی ہے.
لوگوں اس بات کو سمجھو، اس کی جلد کو جو جل رہی تھی اس کی جلد وہ آج ٹھنڈی ہوئی ہے، اور یہ صحابی ہے اور اس کا جنازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ ہم قبر پہ جاتے ہیں جب جنازے پہ تو کئی لوگ کہتے ہیں میں دے دوں گا، کئی تو دیتے ہی نہیں، کئی کتنی لمبی عمر نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ فوری طور پہ ان کو چاہیے کہ مردے کے سوال جواب ہونے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اس کو جب دفنایا، اس کے جنازہ پڑ گیا، اسی وقت اس کو ادا کر۔ جتنے دن وہ دیر کرے گا مردے کی جلد ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم سمجھتے ہیں مردہ مرنے والا فارغ ہو گیا جی، فارغ ہو گیا چاچا جی فارغ نہیں ہوئے جب تک پیسے نہیں دیے۔ ایک اور چیز حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو شہید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی۔ ایک آدمی نے، حدیث میں آتا ہے، اس نے کہا ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا بات کی ہے، ذرا دوبارہ کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگا یہ جو ابھی اللہ کے رسول آپ نے بات کی ہے، ہر مسلمان کو قبر کے اندر آزمایا جاتا ہے، شہید کو نہیں آزمایا جاتا، اس سے سوال جواب نہیں ہوتے۔ اے اللہ کے رسول آپ نے ابھی کہا ہے، اس سے کیوں نہیں سوال جواب ہوتے؟ ہر مومن کو، جب وہ بھی مومن ہے، نبی علیہ السلام کے حدیث کے اندر جو الفاظ ہے، آپ نے فرمایا کفا ببارکت السیوف علی راسہ۔ فرمایا جس وقت یہ شہید ہوتا ہے وہ تلوار جب اس کے اوپر پڑتی ہے نا، اس دور میں تلواریں تھیں، یہ تلواریں تھیں، نیزے تھے، یہ تیر، یہ خنجر، یہی چیزیں۔ فرمایا جب اس کے مقابل میں اس کو شہید کرنے والا جب وہ تلوار کو اٹھاتا ہے نا، وہ تلوار کی چمک جب ایسے دیکھتا ہے، وہ اس وقت جو اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت، اس خوف کی وجہ سے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ شہید کے لیے ایک انعام ہے۔ شہید کے لیے مرتے ہی انعامات جو ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے فضل سے اگر وہ تیر تلوار نہیں، آج بھی دشمن کے جہازوں کی جب گن گرج ہوتی ہے، ان کی گولیوں کی جب ترتراہٹ ہوتی ہے، یہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی آواز اور خوف۔ آج ہمارے ہاں تو ایک آدمی یہ عام پٹاخہ ٹھاکا چلا دے تو ہمارا ترا نکل جاتا ہے۔ بڑے بڑے بم چل رہے ہوتے ہیں، آگے مجاہدین، اہل ایمان، مسلمانوں کی آرمی یہ آگے ہوتی ہے۔ وہ جو اس وقت خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس خوف کی کیفیت میں بھی جب وہ ایک اللہ کے لیے اہل ایمان جو لوگ ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہوئے، دین کی حفاظت کے لیے جب وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی کی وجہ سے، اسی عمل کی وجہ سے اللہ قبول کرتے ہوئے اپنا فضل کر کے اس کو قبر کے عذاب اور قبر کے سوال و جواب منکر نکیر سے بچا لیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کا بھی ذکر کیا جسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کے جو علاقے ہیں، ان کی علاقوں کے اندر ان کی جو سرحدیں ہیں، سرحدوں کے اندر جو مسلمانوں کی آرمی، ان کی فوج، مجاہدین، یہ جو پہرا دے رہے ہوتے ہیں مرابطاً، یہ مرابطہ کرنے والے جو ہیں، فرمایا وہاں کے جو پہرے دار ہیں، جو اہل ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت، اللہ کے شاعر کی حفاظت، مسجدوں کی حفاظت کرنے والے، اور صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے جو رات کو جاگتے ہیں، دن کو جاگتے ہیں، یہ جو خیال رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے اگر کوئی انسان یہ پہرا دیتے ہوئے اگر کوئی فوت ہو جائے، من ماتا، جو اس حالت میں فوت ہو گیا مرابطاً کہ وہ مسلمانوں کے لیے پہرا دے رہا تھا، ان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے لیے ایک تو انعام یہ ہے یُنْمَا لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ جتنے بھی نیک کام دنیا میں، نمازیں، نیکی کے کام، جو صدقات، خیرات، جو کچھ بھی کیا کرتا تھا نا، اگر یہ آدمی اس دوران میں جب کہ وہ پہرہ دار کر رہا تھا فوت ہو گیا، اپنی آئی پہ اللہ نے جو موت لکھی تھی موت آ گئی، فرمایا وہ عمل جو زندگی کے اندر کیا کرتا تھا، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے عمل لکھ لو، آج بھی نمازیں پڑھی ہیں، آج بھی نیکی کی ہے، آج بھی یہ کیا ہے، آج بھی یہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سرحدوں کے اوپر کھڑے ہونے والے یہ ایسے ہیں؟ یہ بڑی غیرت کا معاملہ ہوتا ہے، دین کی غیرت کا معاملہ۔ اہل ایمان آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں جو ہم بڑے سکون سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جمعے پڑھ رہے ہیں، یہ جو بازاروں میں آتے جاتے ہیں، باتیں رشتہ داروں سے، بیاہ شادیاں ہو رہی ہیں، یہ ایسے ہی ہو رہی ہیں؟ یہ وہ جو سرحدوں کے اوپر کھڑے ہیں، وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ جو لوگ کھڑے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کے عمل ہیں، ورنہ دشمن ہمیں کچا کہا جاتا۔ ہمارا دشمن تو پھر یہ انڈیا جو ہے، یہ پوری دنیا سے سب سے ذلیل اور کمینہ دشمن انڈیا یہ ہے، اور ایک دشمن اسرائیل ہے۔ ساری دنیا سے سب سے غیرت سے آری اگر دشمن ہے تو یہ تو ہمیں چھوڑتے ہی نہیں کبھی۔ جاؤ جا کے انڈیا میں جا کے دیکھ لو ان کا کیا حال۔ آج یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے فضل کرم سے یہی جہاد کرنے والے، یہی مومن، یہ مسلمانوں کی جو آرمی ہے، یہ ان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، جو ایک انچ سے بھی کم، ایک سوتر کے برابر بھی ان کے آگے قدم رکھنے نہیں دیتے، یہ ان کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے۔ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، خصوصاً ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان غیرت والوں کو۔ یہ ساری دنیا جو بھی جیسے بھی حالات ہیں، کاروباری یا دیگر جو معاملات ہیں، یہ تمام کا تمام امن، وہ جو سیسا پلائی دیوار بن کے سامنے کھڑے ہیں، یہ ان کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہرے دار جو ہیں، یُنْمَا لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت تک کے لیے اس کا عمل روز ہی لکھا جاتا ہے۔ نمازیں آج اس نے پھر پڑھی، آج پھر یہ کیا، جو یہ کام کیا کرتا تھا نا، ہر روز قیامت تک اس کے نامہ اعمال جاری رہتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، دین کی غیرت کے لیے اگر جان دی ہے تو اللہ سے بڑا قدردان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو عمل جاری دے دیتے ہیں، اور دوسرا حدیث میں آتا ہے وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس کو قبر کے عذاب سے آزاد کر دے۔ یہ اس عمل کی وجہ سے، یہ جو پہرے داری کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اس عمل کی قدر کرتے ہوئے قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک اور آدمی کا بھی ذکر آتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، دو آدمی وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور صحابہ بھی آ گئے۔ ایک آدمی نے خبر سنائی وہ فلاں صحابی فوت ہو گیا کل پرسوں۔ وہ دو آدمی کہنے لگے اوہو، ہمارا تو اس کے ساتھ بڑا یارانہ تھا، بڑے ہم تو اس کے ساتھ یار تھے ہمارے، افسوس ہے ہم اس کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے۔ ہم اس کے جنازے پہ پہنچتے، ہم اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرے، ہم بھی دعاؤں میں شریک ہوتے۔ یہ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے جنازے پہ اس لیے جاتا ہے کہ یہ جو مرنے والا ہے اس کے لیے اور دعائیں کریں، اللہ اس کو معاف کرے۔ مسلمان جنازے پہ اس لیے نہیں جاتا کہ یہ میرے ابے کے جنازے پہ آیا تھا، میں اس کے ابے پہ جنازے پہ جاؤں، اس لیے نہیں، واری وٹا کے لیے نہیں ہوتے، یا دکھانے کے لیے میں بھی آیا ہوا ہوں، اس لیے نہیں۔ جنازہ پڑھا اللہ کی رضا کے لیے، اے اللہ یہ بندہ وہ ہے،
اس دنیا میں کتنے تھوڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کتنے تھوڑے ہیں بندے. آپ یقین مانیے مسلمان اس آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہیں. اس وقت دنیا میں نمک کے برابر نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ ہے کیا, لا الہ الا اللہ کیا ہے, محمد الرسول اللہ کیا ہے, اور رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی کو جب ہم نے رسول ماننا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, یہ پتہ ہی نہیں کسی کو. یہ دونوں کہنے لگے کہ ہم اس کے جنازے پہ جانا تھا یار, وہ تو میرا بھائی تھا, بڑا یار تھا بڑا. تیسرے آدمی نے کہا کوئی بات نہیں, تم اگر نہیں گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے حدیث پر سنائی, من یقتلہ بطنہ, جس آدمی کو موت اس وجہ سے آئے کہ اس کے پیٹ میں کوئی خرابی ہے اور وہ مومن ہے, وہ مومن ہے, اللہ کو ماننے والا ہے. یاد رکھیں تمام انسان جتنے بھی عمل کر لے, اگر اعمال کے اندر شرک نہیں تو اعمال تب قبول ہوتے ہیں. قرآن مجید نے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا, اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اس شرک کی وجہ سے باقی کے جتنے عمل ہوتے ہیں وہ بھی سارے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ شرک ایسی گندی برا ہے. انسان بے شک قرآن مجید کا حافظ ہو جائے, شہید ہو جائے, پیراداری کرنا شروع کر دے, صدقے خیرات کی لائنیں لگا دے انسان, یہ ایک عمل جو ہے اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کا, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, کتنے نبیوں کا ذکر کرنے کا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ شرک میرے نبی بھی کرتے تو میں نے نبیوں کے عمل ضائع کر دیتے. اللہ کو نہیں پسند کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ بھی شفا دیتا ہے, وہ بھی شفا, اللہ بھی کا قائل نہیں, اللہ ہی کا قائل ہے. اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی مارتا ہے, اللہ ہی اولادیں دیتا ہے, اللہ ہی صحت دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے. اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کے نام کی کوئی چیز دی جا سکتی ہے. اللہ کے علاوہ پوری کائنات جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی فقیر ہے. پوری کائنات میں اگر کوئی دینے والا اگر داتا ہے تو اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. اللہ کو یہ قبول نہیں کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور داتا ہو, میرے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا, حاجت روا, بیٹے بیٹیاں دینے والا, شفا دینے والا, لڑکے دینے والا نہیں. یہ عمل اگر کوئی نبی بھی کرے تو اللہ کہتا ہے میں نے اعمال کو ضائع کر دینا. بلکہ قرآن مجید نے تو ایک اور بات, اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جنت اللہ اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے. ساری زندگی کے عمل زمین سے لے کے آسمان تک کے کرے اور ایک رائی کے دانے, ریت کے دانے کے برابر شرک کر لے, یہ دانے کے برابر شرک زمین سے لے کے آسمان تک کے تمام عملوں کو ہڑپ کر کے ضائع کر. اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اس قابل کہ اس سے اولاد مانگی جائے. اللہ کے علاوہ کائنات کا کوئی کارساز نہیں. پوری کائنات میں ایک اللہ ہے جو اس تمام قوتوں کا مالک ہے. اس صحابی نے کہا کہ یہ جو ہمارا بھائی فوت ہوا تھا, اس بھائی کو پیٹ کی درد ہوئی تھی اور وہ مومن تھا, اللہ سے کے ساتھ شریک نہیں کیا کرتا تھا کسی کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ فَلَن يُعَذَّبْ, نبی اکرم صلی اللہ فَلَن يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ, فرمایا ایسا مومن جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو, اگر پیٹ کی بیماری کسی کی وجہ سے فوت ہو گیا اللہ قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیتا, محفوظ ہو گیا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ایک دفعہ اگر اس نے گردن جھکا دی, اس کی گردن نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. انسان یہ پیٹ کی بیماری,
یہ جتنیاں بھی اللہ معاف فرمائے، یہ ہیپاٹائٹس ہو، یہ پیٹ کے اندر کوئی جگر خراب ہے، کوئی گردے نہیں ٹھیک، کوئی اور درد ہے، کوئی معدہ ہے، کوئی دل ہے، یہ سارے کے سارے پیٹ کے اندر ہی تو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں یقتلہ بطنہ، اس کے پیٹ کے اندر جو اگر کچھ ہے، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے اور فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلن یعذب، بالکل کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو عذاب ہو فی قبر ہی، قبر کے اندر۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، وہ ان صحابیوں کو کہنے لگا اور تم جنازہ نہیں پڑھ سکے، دعا نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور وہ جو فوت ہوا اس کو پیٹ کے اندر درد ہوئی تھی، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پیٹ کی وجہ سے وہ فوت ہو جائے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر۔ وہ دونوں صحابی جو تھے نا وہ راضی ہو گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُس نے ان کو قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ، اگر کوئی مسلمان مومن توحید پرست شرک نہ کرنے والا ہو اللہ کے ساتھ، اگر یہ آدمی جمعے کے دن فوت ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ ما من مسلمین، کوئی بھی مومن آدمی جو شرک سے بچنے والا ہے، یہ مسلم سالمہ جو ہے یہ سلامتی ہے شرک اور کفر سے اور ہر قسم کے بدعات سے بچنے والا جو ہے، یہ اگر مسلمان یہ جمعہ کے دن اگر فوت ہوتا ہے، یا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن او لیلۃ الجمعہ، یا جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے اسلام کے اندر۔ آج رات کو جب یہ شام پڑے گی نا تو جو رات آئے گی یہ جمعے والی رات نہیں، یہ ہفتے کی رات ہے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ اگر کوئی انسان جمعے والی رات کو یعنی جمعہ رات کو جب سورج غروب ہو جائے تو جمعے کی رات شروع ہو گئی ہے، اس رات کو فوت ہو جائے یا جمعے کے دن فوت ہو جائے اور وہ مومن ہو شرک کرنے والا نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقاہ اللہ اس کو بچا لے گا فتنۃ القبر، قبر کے عذاب سے محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور آخری چیز حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے یثبت اللہ الذین آمنوا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ مومن جس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کسی کو ٹھہرایا، یہ قبر میں جب جاتا ہے منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں بتاؤ اور تم کس کی عبادت کرتے رہے ہو، بتاؤ کس کی عبادت، یہ نہیں سوال کہ تمہارا رب کون ہے، وہ تو رب تو اللہ ہے سارے، سوال یہ نہیں کہ تمہارا رب ہے کون ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے، منکر نکیر کو بھی پتہ ہے، آپ بھی کہہ دیں گے میں بھی کہہ دوں گا کافر سے، جس کو بھی، تم عبادت کس کی کرتے رہے ہو دنیا کے اندر رہ کے، اگر اس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی وہ انسان کہے گا میں نے ساری زندگی اپنے اس سر کو اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے چکایا نہیں، میری یہ عبادت جو مالی عبادت ہے میں نے ساری زندگی مالی کوئی چیز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی میں نے کبھی نہیں دی ہے، میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی الوہیت کی کبھی بات ہی نہیں کی، اس کائنات کا مالک و مشکل کشا حاجت روا بھی ایک اللہ ہے، اور عملاً بھی میں نے غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز نہیں دی۔ یہ مومن جو ہوتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا یہ توحید پرست، اس سے مراد کیا ہے، قولی ثابت سے مراد یہ ہے توحید۔ حدیث میں آتا ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی جن کو قبر کے اندر اللہ ثابت قدم رکھتا ہے فرشتوں کے سامنے جواب دیتے ہیں ربی اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے نبی حمد صلی اللہ علیہ وسلم دینی الاسلام، یہ صرف وہ آدمی ہوگا، سن لیں حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ صرف وہ انسان ہوگا
جو ساری زندگی یہ کہتا رہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو یہ کہتا رہے گا اس کائنات کا مالک و مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کے عبادت کے لائق ایک اللہ، وحدہ وہ اکیلا ہی ہے، کوئی اور نبی پیغمبر رسول بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ جو اس بات کا قائل ہوگا وہی جواب دے سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث برا بن عازب کے ذریعے فرمایا جب یہ جواب دے دے گا نا تینوں، تو فرشتے جو ہوں گے کہیں گے اچھا بھائی اس کی قبر کو کھلا کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعون علی سبعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کو ہاتھ کہتے ہیں، ایک ہاتھ، یہ فرمایا 70 ہاتھ اس کی قبر کو کھلا کر دیا جائے گا۔ یہ جو کائنات کے مالک و مشکل کشا کو ایک مانتا رہا، ایک کو مانتا رہا، قبر کو کھلا کر دیا جائے گا، 70 گز چوڑی یہ 70 ہاتھ اور 70 ہاتھ لمبی طویل قبر کرنے کے بعد فرشتہ کہے گا اور روشنی بھی تو کرو نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمۃ، فرمایا قبروں کے اندر بڑا اندھیرا ہوتا ہے، بڑا اندھیرا ہوتا ہے، انسان کو اپنے ہاتھ نظر نہیں آتا، یہ حساب لگا۔ کسی قبر میں کوئی انسان اپنے ہاتھ کو ٹو کے ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا قبروں کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے وہ اس نے سچا جواب دیا ہے کہ کائنات میں جو الہ ہے مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے، اس نے جواب صحیح دیا ہے، اس کی قبر کے اندر روشنی، نور لہ فی قبرہ، اس کی قبر کے اندر روشنی کرو، اس کی قبر کے اندر روشنی کر دی جاتی ہے کہ ٹھہرو ابھی جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، جنت کے یہ سینوں کو بھی دیکھے، منظروں کو بھی دیکھے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی اس کی قبر کے اندر سے کہا جاتا ہے جاؤ جاؤ سو جاؤ اس دلہن کی طرح جس دلہن کو اس کے میاں کے علاوہ اٹھاتا کوئی نہیں، کہ لو میں آ گیا۔ فرمایا اس دلہن کی طرح اس کو سلا دو، قیامت کے دن جب وہ سور پھونکا جائے گا یہ اسی دن اٹھے گا۔ یہ کون آدمی ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ قبر کے اندر بھی جو توحید پرست ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا کچھ نہیں ہے، اس کے لیے قبر کھلی اور منور، اور کہا جائے گا یہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، آرام سے تو سو جا، یہ اسی کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم نے بھی لوگوں ایک وقت آنا ہے، میری بات یاد رکھو، یہ بال جو چٹے ہو گئے ہیں اس کے بعد قبر ہے آ گئے، یہ جو بچپن گزر گیا نا یہ جوانیاں آ گئی ہیں، اس کے بعد بڑی بات ہے، جوانی کے بعد پتہ نہیں بڑھاپا آنا ہے کہ نہیں، قبر ہے آگے۔ اللہ اس قبر کی زندگی کو ہمارے لیے آسان کر دے، خیر والی کر دے، قبروں کو روشن اور منور کر دے، وسیع کر دے، ٹھنڈا کر دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ سارے توحید پرست اہل ایمان کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔